شروع کرے، جب فارغ التحصیل ہو جائے تو پھر گفتگو کرنا شروع کرے۔ یہ ایسے وزیر ہیں، ہر ایک کے حصے کی کوئی نہ کوئی بے وقوفی ہے، اور وہ سمجھتے ہم نے اپنی بے وقوفی ضرور ظاہر کرنی ہے، کبھی کوئی کرتا ہے کبھی کوئی کرتا ہے، اور پھر ہم سے تقدس چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کیوں بولتے ہیں۔ اب ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ پڑھیں، جان نکلنے تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کے خلاف جاتی ہے تو وہ قرآن سے کیوں ناراض ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرے۔ قرآن تو قرآن ہے، حدیث تو حدیث ہے، وہ اپنا یہ نہیں کہ قرآن موڑ لو، سائیڈ پہ کر لو، چونکہ آگے میری شخصیت ہے تو قرآن کو ذرا سائیڈ پہ کر لو۔ نہیں، قرآن سائیڈ پہ نہیں ہوتا، قرآن حکومت کرنے آیا ہے، راج کرنے آیا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم نے یہ صرف اصلاح کی خاطر یہ دلائل مختصر سے وہ پیش کیے ہیں، اور یہ اس سارے طبقے کے لیے ایک ایک لفظ سننے کے لیے دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، اور فرما جب تم دیکھو کسی کو کہ وہ صحابہ کے خلاف بک بک کر رہا ہے، قولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم اسے کہو کہ تیرے شر پہ رب کی لعنت ہو، اور فرما من سب اصحابی فہو ملعون، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں مندہ بولا وہ ملعون ہے۔ چند دن پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے بجٹ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کی ہے، وہ اس سے پوری امت مسلمہ کو حد درجے کی تشویش۔ یہ آج کی تقریر جو ہے وہ ویسے تو ہر مسلمان کے لیے کر رہا ہوں، لیکن خصوصی طور پر عمران خان کے لیے کر رہا ہوں۔ آج ہی نہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے گوجرا میں 6.5 گھنٹے جو تقریر کی تھی وہ اس طرح کے لفظوں کے جواب میں کی تھی۔ کھیل کا میدان اور ہے اور رب کا قرآن اور ہے۔ اگر عمران خان نے بالغ ہونے کے بعد آج تک جب سے وہ سنبھالا ہے صرف قرآن ہی پڑھا ہوتا، قرآنی علوم میں ہی اپنا وقت گزارا ہوتا، جگر پگھلایا ہوتا، تو پھر بھی اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی تھی کہ وہ ساری تحقیقات ائمہ کی اور سب کو چھوڑ کے اپنے فلسفے جھاڑنا شروع کر دے۔ تو جس نے کوئی 2-4 صفحے کہیں سے پڑھ لی ہو، وہ اپنی حکومت کے معاملات وہ چل نہیں رہے، اور ادھر دین کے معاملات اور اتنے اہم حساس معاملات جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ریڈ زون قرار دے دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے صحابہ کا ذکر آ جائے تو زبانیں بند کر لو، امسکو، رک جاؤ، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرو، خدا کا خوف کرو۔ تو میں کہتا ہوں عمران خان توجہ سے سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں کبھی تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ میں کے بارے میں رب سے ڈرو، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر خوف کرو خدا کا۔ اور کہیں فرماتے ہیں اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، کہیں فرماتے ہیں احفظونی فی اصحابی، صحابہ کے بارے میں میرے مقام کو سامنے رکھو، کہیں فرماتے ہیں دعو اصحابی، صحابہ کا مسئلہ مجھ تک چھوڑ دو، تم سائیڈ پہ ہو جاؤ، دعو اصحابی، میرے صحابہ ہیں، تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے، دعو اصحابی، میرے صحابہ کو مجھ تک چھوڑ دو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم یہاں باتیں کرو۔ اور فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب ذکر میرے صحابہ کا ہو تو زبانیں بند کر لو، یعنی ان کا نام ہو تو آگے تمہیں اس طرح کے تبصرے کرنے کی میری طرف سے اجازت نہیں ہے، میں تمہارا رسول تمہیں لگام دے رہا ہوں، اے بات والو کوئی بک بک نہ کرے، اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب ذکر ہو میرے صحابہ کا تو یہ بہت بڑا ریڈ زون ہے، چپ کر جاؤ آگے، یہاں کسی کو میلی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر فرما ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کیا سمجھا تم نے میرے صحابہ کو؟ میں نے نہیں چنے، میرے رب نے چنے ہیں۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، یہ اصحابی اصحابی اصحابی
سرکار نسبت کی طرف کہ دیکھو نا صحابہ ہیں کس کے. آج کسی کے پاس کوئی بیٹھے 4 گھنٹے تو کہے مجھے فیض مل گیا. وہ جو ایک پل میں کروڑوں کانٹوں کو گلاب بنائے اور کروڑوں ذروں کو آفتاب بنائے، ان کی محفل میں بیٹھے اور پھر بھی دلوں میں ہرس ہو. جن کا تزکیہ سرکار کرے اور اللہ کہے کہ میرے محبوب تم نے حق ادا کر دیا ہے ان کے دل ستھرے کرنے کا، ان پر لوٹ کسوٹ کے لفظ بولے جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں مندہ کوئی نہ بولے. پھر فرماتے ہیں یہ ہر ایک کے 20 25 کتابوں کے حوالے ہیں. سرکار فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي، میرے صحابہ کی خوبیاں بیان کرو، کمال بیان کرو. اور فرما احسنوا الی اصحابی، میرے صحابہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ساری باتیں سرکار نے اصحابی کہہ کر ان کو بیان کیا ہے. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاخْتَارَ لِي اصحابی، کوئی شرم کرو، یعنی جو بعد میں اس طرح کی سوچ والے ہو، میں نے چنے ہوتے تو پھر بھی تم میں سے میرا شرم رکھنے والا ان کے بارے میں کچھ نہ بولتا کہ نبی پاک نے جو چنے ہوئے ہیں یہ میں نے چنے ہی نہیں، چنے ہی رب العرش نے. اور جسے پتا ہے کہ انہوں نے کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، سال بعد کیا کرنا ہے، 10 سال بعد کیا کرنا ہے، 20 سال بعد کیا کرنا ہے، جو رب کے میرٹ پہ پورے اتر گئے انہیں آج کون چھیڑ سکتا ہے؟ رب نے چناؤ کیا تو صحابہ پر تنقید اللہ کے علم پر تنقید ہے، صحابہ پر تنقید سرکار پر تنقید ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اس بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو. اور فرما جب تم دیکھو کسی کو کہ وہ صحابہ کے خلاف بک بک کر رہا ہے قولو لعنت اللہ علی شرکم، تم اسے کہو کہ تیرے شر پہ رب کی لعنت ہو. اور فرما من سب اصحابی فہو ملعون، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں مندہ بولا وہ ملعون ہے. اور فرما لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، بڑا پرہیزگار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، کروڑوں روپے غریبوں کو دیے ہو، بہت کچھ کیا ہو قیامت کا دن، لیکن صحابہ کے خلاف بک بک اگر کی ہو، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ آئے گا نا میدان معاشر میں، امید ہے میری نمازوں کا ڈھیر، میرے روزوں کا ڈھیر، میری زکاتوں کا ڈھیر، ثوابوں کا ڈھیر کدھر ہے، کہاں میرا ہے، کہاں میرا ہے؟ فرشتے کہیں گے جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولے اس کی نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی، ڈھیر کہاں ہوگا. لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا. سٹیٹس ہے ان کا، وہ دین ان کے ذریعے ہمیں ملا ہے. اس بنیاد پر صحابہ کا مقام کیا ہے پوچھو حضرت مجدد الفسانی سے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. یہ ہے ہمارے امام، یہ ہے فتاوی رضویہ اور مکتوبات شریف. اور ہم یہ نہیں کہ ہم نے اس سلسلے میں کوئی کوتاہی کی، یہ نہیں میں کہتا میں نے حق ادا کیا، لیکن میں تو اب پیر کے دن افتتاح ہو رہا ہے نئے تعلیمی سال کا، تو 11ویں مرتبہ میں بخاری شریف پڑھاؤں گا. اور اب دورہ حدیث جو اس کے ساتھ تخصص فی الفقہ والعقائد میں فتاوی رضویہ کا تخصص اور مکتوبات شریف کا تخصص. اب بات نہ انہیں خود پڑھنے کی توفیق ہوئی اور نہ ہماری آواز کہیں پہنچنے دیتے، ہر وقت ہمارا گلا دباتے ہیں. اور خود کیسے اب میں کہوں کہ میں کرکٹ کے بارے میں کچھ بولوں، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کرکٹ کیسے کھیلا جاتا، آج تک دیکھا بھی نہیں، تو میں مانوں گا مجھے کوئی پتہ نہیں. وہ جس کو پتہ ہے وہ. اب جس نے کھیل کے میدان میں لہو و لعب میں یورپ کے کلبوں میں زندگی گزاری ہو اور آج وہ بیٹھ کے فلسفے جھاڑے صحابہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ہاں نئی بات جنم لے کے آؤ، 50 سال پڑھو اور پھر اصول سامنے رکھ کے بولو، ورنہ اپنا کام کرو جو تم مسلط ہو جس پر وہ کر نہیں سکتے. اور روزانہ کوئی
یہ ہے کہ میں یہ فلسفہ جھاڑوں، میں وہ فلسفہ جھاڑوں کا کیا ہے صحابی؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، یہ مکتوبات شریف، اس کے اندر جلد اول میں آپ کا یہ قول ہے، سمجھانے کے لیے آپ فرماتے ہیں این بزرگوارا را در اول صحبت آہا سرور علیہ وآلہم الصلاۃ والتسلیمات آم میسر می شد کہ اولیاء امت را در نہایت النہایت شمع ازاں کمال دست می دہد، لہذا واشی قاتل حمزہ علیہ الرحمہ کہ یک مرتبہ در بدو اسلام خود بشرف صحبت سید اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم مشرف شدہ بود اویس کرنی کے خیر التابعین افضل آمد. کہتے ہیں اویس کرنی کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا، لاکھوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں اویس کرنی. مگر کہنے لگے کہ کسی ایک صحابی کے ایک منٹ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی ایک صحابی کے ایک منٹ کا. ابن ماجہ میں ہے لمنام احدہم ساعتن خیر من عمل احدکم عمرہ. اے بعد والو تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں ہو، اور صحابی کی منٹ کی نیکی نہیں، منٹ کی نیند ایک پلڑے میں ہو، اس کی نیند کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اب حضرت اویس کرنی مجدد صاحب کہتے ہیں، وہ کہہ بھی سکتے ہیں وہ ولیوں کے ولی ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کو این بزرگوارا را، ان صحابہ کو در اول صحبت آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا کلمہ پڑھنے کے بعد پہلے سیکنڈ میں جو مقام ملا کا اویس کرنی جیسے ولی کو زندگی کی آخری سانس میں اس کی بو بھی نہیں ملی. یہ ہے صحابی ہونا. این بزرگوارا را در اول صحبت آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم آم میسر شد کہ اولیاء امت را در نہایت النہایا، ترقی کرتے 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 ولی بڑھ بڑھ کے آخری درجے پر جب پہنچا تو مجدد صاحب کہتے ہیں جو انہیں پہلے سیکنڈ میں ملا تھا انہیں ابھی بھی وہ نہیں ملا. تو جو انہیں پہلے گھنٹے میں ملا ہوگا، پہلے دن ملا ہوگا، پہلے ہفتے میں ملا ہوگا، پہلے مہینے میں ملا ہوگا، پہلے سال میں ملا ہوگا، کون وہ حاصل کر سکتا ہے؟ صرف شرف صحبت ہے. باقی جہاد، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں وہ تو علیحدہ ہیں. صرف حالت ایمان میں سرکار کو دیکھنے کا یہ شرف ہے کہ بعد والے. اور مثال کیا دی؟ واشی کی مثال دی. واشی جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا حالت کفر میں، اس واشی نے جب کلمہ پڑھ لیا، یعنی اس وقت کلمے سے پہلے کتنا ناپسندیدہ انسان تھا، لیکن اب صحابی بنتے ہوئے اس واشی نے جب کلمہ پڑھا، مجدد صاحب کہتے ہیں اویس کرنی کو ساری زندگی وہ نہیں ملا جو حضرت واشی کو پہلے سیکنڈ میں مل گیا. یہ ہوتا ہے صحابی ہونا. کیا ترازو، کیا لوگوں نے معیار بنا رکھے ہیں. تو اس بنیاد پر شرف صحبت، اس کا جو انداز ہے اس کے پیش نظر ہم پہ لازم ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ادب و احترام اس نقطہ نظر سے بھی کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ائمہ نے اس بات کو لکھا کہ جس وقت سرکار کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات چھڑتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، من تناول احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کے صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں جس نے کوئی بک بک کی، فعلم، وہ جان لے، انما ارادہ محمدہ، کہ وہ سرکار کے خلاف بک بک کر رہا ہے، وقد آذاہ فی قبرہ، اور وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی قبر میں بھی سرکار کو اذیت دینے سے باز نہیں آیا. اتنا بڑا معاملہ ہے. لہٰذا یہ صورتحال جو شرعی تقاضا تھا ہم نے دلائل رکھ دیے اور توبہ کی دعوت دے رہے ہیں. قرآن، ایمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین پیش کرتے ہوئے، اور صحابہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور وہ کوئی محتاج نہیں. کروڑوں عمران خان توبہ کریں، وہ کوئی اس چیز کے محتاج نہیں. عمران خان محتاج ہے صحابہ کی شان کا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ انہیں کوئی ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان ہمارے لیے توبہ کرے، معافی مانگے. وہ اس کے محتاج نہیں، یہ محتاج ہے. اور آئندہ ایسی پالیسی کو چھوڑے، اپنا جو کچھ ہے وہ بولے، یا پھر سب کچھ چھوڑ کے دین پڑھنا شروع کرے. جب فارغ التحصیل ہو جائے تو پھر گفتگو کرنا شروع کرے.
یہ ایسے وزیر ہیں ہر ایک کے حصے کی کوئی نہ کوئی بے وقوفی ہے، اور وہ سمجھتے ہم نے اپنی بے وقوفی ضرور ظاہر کرنی ہے، کبھی کوئی ظاہر کرتا ہے کبھی کوئی کرتا ہے، اور پھر ہم سے تقدس چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کیوں بولتے ہیں۔ اب ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ پڑھیں، جان نکلنے تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کے خلاف جاتی ہے تو وہ قرآن سے کیوں ناراض ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرے۔ قرآن تو قرآن ہے، حدیث تو حدیث ہے، وہ اپنا یہ نہیں کہ قرآن موڑ لو سائیڈ پہ کر لو چونکہ آگے میری شخصیت ہے تو قرآن کو ذرا سائیڈ پہ کر لو۔ نہیں، قرآن سائیڈ پہ نہیں ہوتا، قرآن حکومت کرنے آیا ہے، راج کرنے آیا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم نے یہ صرف اصلاح کی خاطر یہ دلائل مختصر سے، اگرچہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، وہ پیش کیے ہیں، اور یہ اس سارے طبقے کے لیے ایک ایک لفظ سننے کے لیے دیا ہے۔ اور آپ اب اس کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے ہر ایک کتنا افضل ہے، کتنی فضیلت ہے، یہ معرفت الصحابہ امام ابو نعیم اصفہانی کی اس کی پہلی جلد ہے، یہ فضائل صحابہ کی پہلی جلد ہے امام احمد بن حنبل، ہزارہا کتابیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کی شان میں لکھی گئیں، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت کا اظہار کیا، دیکھو اللہ اللہ فی اصحابی، یہ سرکار کا انداز دیکھو، رب کا خوف کرو اے بعد والو، فی اصحابی، یہ تو دیکھو صحابہ ہیں کس کے، اللہ اللہ فی اصحابی، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جو ان سے پیار کرتا ان سے نہیں مجھ سے کرتا، کیونکہ میرے، فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان پہ تنقید کرتا وہ مجھ پہ کرتا ہے، کیونکہ میں نے تربیت دیا ان کو، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے تو معاذ اللہ رب کو اذیت دینے کی یعنی صحابہ سے بات کہاں تک پہنچی، اللہ تک، چونکہ چنے رب نے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ومن اذل، جس نے اللہ کو تکلیف دینے کا دھندا کیا حالانکہ اسے کوئی تکلیف دے نہیں سکتا، فرمایا یوشک ان یاخذہ، پھر رب قریب ہے، رب اسے پکڑ بھی لے گا۔ اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کرو، یعنی یہ سمجھو کہ صحابہ کا معاملہ ان کا نہیں میرا ہے۔ اس واسطے امام قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں جو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے امت پر حق، اس میں یہ لکھا کہ سرکار کا حق ہے کہ سرکار کا جیسے ادب سرکار کا لازم ہے، سرکار کا حق ہے کہ سرکار کی آل کا ادب کیا جائے، اور سرکار کا ہی حق ہے کہ سرکار کے اصحاب کا بھی ادب کیا جائے، یہ حق رسول علیہ السلام ہے۔ سرکار فرماتے احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کرو، لحاظ کرو، میرا دھیان کرو۔ فمن حافظانی فی اصحابی، جس نے میرے صحابہ کے لحاظ سے میرا لحاظ رکھا، میری حفاظت کی، یعنی یہ جان کے کہ صحابہ کے خلاف اس لیے ہم نہیں بول سکتے کہ ہمارے رسول کے خلاف بات پہنچ جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے اس طرح کیا رافقنی، رب اسے میرا ساتھ عطا فرمائے گا قیامت، رافقنی، وہ میرا رفیق بنے گا۔ وورد علی الحوض، اور حوض کوثر پر میں اسے پانی پلاؤں گا۔ ومن لم یحفظنی، فرمایا جس نے یہ لحاظ نہ رکھا کہ وہ زبان صحابہ کے خلاف کھول رہا ہے، فرمایا وہ محروم رہے گا، اسے میرے قریب بھی کو نہیں آنے دے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس حقیقت کو ذکر کیا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت کو اجاگر کیا، یہاں تک کہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں
مماتا من اصحابی بارض، روئے زمین پر جس ملک میں میرا ایک صحابی بھی فوت ہو کے دفن ہو گیا، ایک صحابی بھی، فرمایا فہو شفیع لأہل تلک الارض، وہ اکیلا اس ساری سرزمین کے لوگوں کا سفارشی بن جائے گا۔ ممات من اصحابی بارض، یعنی وہ حجاز سے نکل کر دنیا کے کسی ملک میں ان کا وصال ہو گیا تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے صحابی کا جینا ہی اس جگہ کے لیے برکت نہیں، فوت ہو جانے میں بھی کتنی برکت ہے۔ اور یہاں یہ باتیں نام صحابہ کا سارے لیتے ہیں، یعنی وہ پارٹی جو نام لیتی ہے صحابہ کا، مگر یہ باتیں ان کا عقیدہ افورڈ نہیں کر سکتا جن کے نزدیک رب کے نبی کی وجہ سے کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو تو صحابی کا فائدہ کہاں سے آئے گا؟ اور اگر سرکار کے صحابی کسی ایک ملک میں دفن ہو، ان کی قبر کروڑوں لوگوں کو جنتی بناتی ہے، تو پھر میرے محبوب کے روضے کا عالم کیا ہوگا؟ اور امام ابو نعیم نے سند سے یہ لکھا، سرکار فرماتے ایما ارض مات بها رجل من اصحابی، صرف ایک میرا صحابی جس سرزمین میں فوت ہوا، فرمایا کانا قائدہم ونورہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ان سب کا قائد ہوگا اور سب کے نور کا بندوبست کرے گا، جنت کے رستے ان کے سامنے وہ اکیلا روشن کر دے گا۔ اور اس انداز میں ہر صحابی، یعنی کسی کے بارے میں یہ لفظ تو ہم بول ہی نہیں سکتے کہ معاذ اللہ سب سے ادنا یا سب سے نیچے، ان میں سے ہر ایک، کیونکہ سرکار بولتے ہیں کبھی فرماتے اصحابی کالنجوم، میرا تو ہر صحابی ستارہ ہے، بیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی اقتدا کرو گے تمہیں اسی سے رہنمائی ملے گی۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے، نشہ اقتدار میں دھت ایک شخص صحابی سے اڑ پڑا، صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر ہے۔ وہ کون تھا؟ عبید اللہ بن زیاد، کوفے کا اور بصرے کا امیر، یزید کی طرف سے حضرت عائز بن عمر موزنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس کو نصیحت کی کہ یہ رعایا کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اور تو جو ہے وہ صحیح طریقے سے حقوق ادا نہیں کر رہا، یہ حکمرانی بڑی مشکل ہے اور تو منصب پہ بیٹھا ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں کہ رعایا کا حال کیا ہے۔ آپ نے جب اس سے یہ گفتگو کی تو اس نے آگے سے یہ کہا اجلس، بیٹھو ذرا، فَإِنَّمَا أَنْتَ من نخالت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نخالہ کہتے ہیں چھان کو یا چھلکے کو، یعنی ایک فروٹ کا اوپر سے چھلکا اتارتے اندر فروٹ ہے، یا گندم کا اوپر جو چھلکا ہے وہ چھان بن جاتا ہے اندر آٹا ہے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ تم باتیں کر رہے ہو، تم تو صحابہ کا چھان ہو، سارے بڑے بڑے صحابہ فوت ہو گئے، تم پیچھے رہ گئے ہو اور تم مجھے تبلیغ کرنے لگے ہو۔ کہا انما انت من نخالت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اصحاب محمد کا چھان ہو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بالکل ادنا سے تم ہو، سارے چلے گئے ہیں اور تم پیچھے ہو، تو میں کسی بڑے کی بات مانتا، میں تمہاری بات مانوں؟ تو اس پر حضرت عائز بن عمر نے صحابہ کی عظمت کا اظہار کیا اس کے سامنے، مسند اقتدار میں، نشہ اقتدار میں عبید اللہ بن زیاد پر کہ هل كانت لهم نخالہ،